بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا؟ عثمان حیرت کی زیادتی سے چیخ کر بولی، یار آہستہ، کیا ہو گیا ہے؟ علیحہ نے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے خوشی سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ سر ایاد خان ہمارے کالج سے جا رہے ہیں۔ واو واو! عثمان خوشی سے چہک رہی تھی۔ آج صبح سے کالج میں یہ خبر گردش کر رہی تھی، حالانکہ ان تینوں کا بھی اس کالج میں لاسٹ ایئر تھا، مگر پھر بھی عثمان کو ایاد خان کے جاب چھوڑنے کی خوشی پاگل کر رہی تھی۔ علیحہ نے سر جھٹک کر رخ پھیرا تو ٹھڑک گئی۔ حمالہ اچھی خاصی آنکھیں بھرے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا صدمہ ہے؟ علیحہ نے پریشانی سے پوچھا۔ سر ایاد ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی تو عثمان اور علیحہ کا منہ حیرت سے پورا کا پورا کھل گیا۔ وہ ایاد خان سے اتنی اٹیچ کب ہوئی تھی بھلا؟ حمالہ تمہیں بھول گیا کیا؟ یہ وہی جلاد ہیں جو ہمیں کلاس روم سے باہر کھڑا کر دیتے تھے اور 5 منٹ کی دیری بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ عثمان نے اسے ایاد خان کی ناانصافیاں یاد دلانا چاہی۔ جی ہاں، اور پھر ہمارے جھوٹے بہانوں پر ہمیں کلاس میں بیٹھنے بھی دیتے تھے۔ میرا ٹیسٹ ٹھیک نہ ہونے کے باوجود خاموشی سے شیٹ مجھے پکڑا دیتے تھے۔ حمالہ کو اس کی سختی میں چھپی نرمی یاد آ رہی تھی۔ عثمان اور علیحہ نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا وہ ایاد خان کو پسند کرنے لگی ہے؟ وہ حیران تھیں، جتنا حیران ہوتی کم تھیں۔ تمہیں وہ اتنے اچھے کب سے لگنے لگے ہیں؟ علیحہ نے بھویں اچکا کر اس سے سوال کیا۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی آنسو بہا رہی تھی۔ جب اس دن میں کالج میں اکیلی تھی اور سر ایاد نے مجھ سے نرمی سے بات کی، ہیلپ کی اور کالج خالی ہونے تک ساتھ کھڑے رہے تھے۔ وہ روحان سی ہو کر بول رہی تھی۔ خان اوراد اسے لینے آیا تھا۔ راستے میں اس کا پیٹ بھرتا رہا، نرمی برتی، گھر پہنچایا، وہ سب بھول گئی۔ کالج تک ایاد خان کا ساتھ رہنا اسے یاد رہا، پسند آیا اور اب رلا بھی رہا تھا۔ یار تم… عثمان کو ایاد خان کی یہ تعریف زہر لگ رہی تھی۔ دانت کچکچا کر حمالہ کو دیکھا، پھر مٹھیاں بھینچ کر بے ساختہ چپ ہو گئی۔ داور چاچو کو کیا پڑی تھی اپنی بیٹی کی ایک کلاس اسکپ کروا کر ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ تب سے اب تک سر پر سوار ہے، عجیب انسان۔ علیحہ بڑبڑا رہی تھی۔ تم لوگ اب ناانصافی کر رہی ہو۔ کیا فیورٹ ٹیچر کے جانے پر سیڈ ہونا غلط بات ہے؟ حمالہ ان دونوں کی بڑبڑاہٹوں اور چڑھے ہوئے ناک دیکھ کر ناراض ہوئی۔ یس، فیورٹ ٹیچر کے جانے پر سیڈ ہوا جا سکتا تھا، بٹ یہ وہ ٹیچر ہے جس پر تم 2 دن پہلے تک ہمارے ساتھ مل کر بولتی رہی ہو۔ نہایت ڈبل فیسڈ ہو تم۔ ایک دن تھوڑی دیر وہ اچھے بنے اور تم فلیٹ ہو گئیں۔ عثمان نے منہ بنا کر اس کے آنسو دیکھے۔ ہیں؟ فلیٹ کون ہوا ہے؟ حمالہ اس الزام پر صدمے سے رونا بھول گئی۔ علیحہ نے سر پکڑ لیا۔ چھوڑو یہ ٹاپک، گلالئی بتا رہی تھی اس نے اپنے بابا سے بات کر لی ہے، یونی میں وہ ہمیں جوائن کرے گی۔ عثمان نے بحث ختم کی۔ حمالہ بھی اب آنکھیں رگڑ کر اپنے غم بھلا کر متوجہ ہوئی۔ ادب انکل کو بھی بس اللہ پوچھے، کالج تک ان کی بات تھی ہماری بیٹی کے لیے صرف لڑکیوں والا کالج ہو، اب یونی بھی بنواتے نا ایسی جہاں صرف لڑکیاں جاتی ہوں۔ علیحہ نے سر جھٹک کر ان سالوں کا صدمہ نکالا جبکہ وہ لوگ ادب خان کی وجہ سے ایک کالج میں نہیں پڑھ سکی تھیں۔ حمالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ سنو، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، کوک پینے چلیں؟ حمالہ کی فرمائش پر وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ نم آنکھیں پٹ پٹا کر مسکرا رہی تھی اور مسکراہٹ بھی لالچ دیتی ہوئی، مناتی ہوئی سی۔ چلو ریبٹ، تمہارے انوکھے بی پی کا علاج ہی کر آئیں، شاید تمہارا صدمہ کم ہو جائے۔ علیحہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عثمان کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہاں ہیڈ آفس میں ایاد خان اسٹاف سے الوداعی ملاقات کرتا مسکرا کر بیسٹ وشز لے رہا تھا۔
اس کی ایک بہترین اور مہنگی یونی میں جاب لگ چکی تھی۔ وہ اپنی محنت سے ترقی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ لالا یہ کیا ہے؟ عیسیٰ چاچو یہاں سے شفٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ الہام بھوکلایا ہوا سا اورات کے کمرے میں داخل ہوا۔ کوئی کتاب پڑھتے اورات نے کتاب سے نظریں ہٹائے بنا جواب دیا۔ لالا وہ کیوں جا رہے ہیں یار؟ ہم یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ الہام بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ اورات نے گہرا سانس بھر کر کتاب بند کر دی۔ الہام وہ کچھ ٹائم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے، گھر بنوا رہے تھے، اب بن چکا تو شفٹ ہو رہے ہیں۔ اٹس سمپل، وائی آر یو سو اپ سیٹ؟ اس نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے الہام کو بتایا۔ آپ روک لینا ان کو، الہام نے اس سے درخواست کی۔ اورات نے ابرو چڑھائے، موڈ خراب ہو گیا۔ میں کیوں روکوں گا؟ میں انفیل کرتا تھا، اچھا ہے اب میں کمفرٹیبل رہوں گا۔ میں ان ایزی فیل کرتا تھا، اچھا ہے اب میں کمفرٹیبل رہوں گا۔ اورات نے اطمینان سے جواب دیا۔ عثمان کی وجہ سے وہ کمرے میں بند رہتا تھا، وہ حویلی کا خون تھا، یوں کزن کے ساتھ ایک ہی گھر میں گھل مل کر رہنا اسے پسند نہیں تھا۔ خانزادہ نے یہ گھر کافی پہلے ہی خان اورات کو گفٹ کر دیا تھا۔ یہ گھر بڑا تھا، وہ سب آرام سے رہ رہے تھے، مگر جب سے عثمان جوان ہوئی تھی، خان اورات کے لیے کھل کر پورے گھر میں گھومنا مشکل ترین ہو رہا تھا، اور خان عیسیٰ بھی عثمان کی وجہ سے ہی شفٹ کر رہے تھے۔ عاذر خان چاہتے تھے لڑکے الگ ہوں تاکہ اب کالج یونی کے لیے لڑکیاں حویلی سے آنا جانا کرنے کے بجائے شہر میں ہی رہیں۔ یار لالا وہ تو ٹھیک ہے، ہم کیسے رہیں گے؟ الہام اداس ہو رہا تھا۔ گھر میں فہد محیط رونق لگائے رکھتے تھے، پروا اس کا خیال رکھتی تھی۔ الہام فوکس آن یور اسٹڈیز، تم یہاں انجوائے کرنے نہیں آئے تھے، سو پلیز اب جاؤ، اور کبھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ابراہیم لالا سے پوچھ لیا کرو، شاید اسی بہانے ان کے زندہ ہونے کا بھی احساس ہوتا رہے ہمیں۔ خان اورات نے سکون سے مشورہ دیتے ہوئے اسے وہاں سے بھیجا اور پھر سے کتاب کھول لی۔ الہام اپنے کمرے میں جا کر حمالہ کو کال ملا گیا۔ وہ اداس تھا اور ایسے میں حمالہ اس کا موڈ اچھا کر دیتی تھی، مگر آج وہ بھی کال اٹینڈ کرتے ہی اپنے سر ایاد خان کے چلے جانے کا غم منانے لگی۔ ریبٹ یو آر یوز لیس۔ الہام سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ابراہیم سنجیدگی سے دونوں فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی 2 دن پہلے ہی ماں بنی تھی، نام حمینہ تھا اور عمر بمشکل 16 سال تھی۔ ایک چیز جو ابراہیم کو ٹھٹکا رہی تھی کہ اس کے ہسبینڈ کا نام یا کہیں بھی ڈاکومنٹس میں اس کا میرڈ ہونا مینشن نہیں تھا۔ اس کے گارڈین میں صرف بھائی کا نام اور نمبر محفوظ تھا۔ اس نے بھائی کا ID کارڈ چیک کیا تو واقعی آپس میں بہن بھائی تھے۔ وہ الجھ رہا تھا، اگر لڑکی شادی شدہ نہیں تھی تو پھر بچہ کہاں سے آیا؟ ابراہیم نے لب بھینچ کر فائل بند کی اور بیبی کی فائل چیک کرنے لگا۔ بچی کے دل میں سوراخ تھا، وہ بہت کمزور تھی اور نہ جانے کیوں روتی رہتی تھی، جبکہ اس کا زیادہ رونا بھی اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا، کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا، ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور وہ حمینہ نامی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اس نے حمینہ کے بھائی کا نمبر محفوظ کیا اور نرس کو ہدایت دی کہ ابھی حمینہ اور اس کے بچے کو ڈسچارج نہ کیا جائے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ فائل سنبھال کر ڈرا میں رکھ گیا، کافی کا کپ اٹھا کر سپ بھرا تو سرد کافی نے منہ کا ذائقہ بدل دیا۔ اس نے بدمزگی سے کپ واپس رکھا اور موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی ٹیبل سمیٹ کر گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے مصروف سا بولا، کب آئیں گے لالا؟ الہام کی اداس آواز پر وہ چونک کر اپنے روم کا ڈور بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ آ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے نا الہام؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ الہام نے ٹھنڈی آہ بھری، جی ٹھیک ہے، عیسیٰ چاچو بے مروتی سے ہمیں یہاں اکیلا پھینک کر جا چکے ہیں، اور آج لالا مزے سے بک پڑھ رہے ہیں اور میں یہاں بھوک سے پاگل ہو رہا ہوں۔ آپ آئیں تو کھانا کھائیں ہم بھی۔ اس کی اداسی کی وجہ جان کر ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ آ رہا ہوں ڈرامے باز، کھانا لگوا کر شروع کرو، میں پہنچ رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا اور کال کاٹ دی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ میں حمینہ نامی مریضہ مہر ہو چکی تھی۔
میں تمہاری منگنی کرنا چاہتی ہوں، سمجھ کیوں نہیں رہے رباس؟ خاندان والوں کو خبر تو ہو، میں اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں۔ خانی بیگم خفگی سے رباس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ مورے ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تمہیں اس لڑکی پر کوئی اعتراض نہیں تو منگنی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شادی ہم تب کریں گے جب تم چاہو گے۔ پریہان نے بھی خانی بیگم سے بھرپور اتفاق کیا۔ اوکے لیڈیز، آپ لوگ جیسا چاہیں کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہار مان گیا۔ پریہان کی خوشی دیکھ کر وہ مدھم پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن سے بات کرتی ہوں، اسی ہفتے کر لیتے ہیں۔ خانی بیگم پرجوش ہو گئیں۔ پریہان اور وہ ابھی سے معاملات ڈسکس کرنے لگی تھی۔ رباس سر ہلاتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ گلجان باہر ہال میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ مورے گل، کوئی پریشانی ہے؟ وہ ان کی گمسم حالت سے پریشان ہو کر ان کے پاس بیٹھا۔ پریشانی تو اب ہر وقت رہتی ہے بیٹا، ایقان سے شادی کے بعد آج تک ملنا نصیب نہیں ہوا۔ خانزادہ نے کہا تھا وہ جائے گا، مگر اب جانے کہاں، مصروف ہے۔ گلجان رنجیدگی سے بول رہی تھی۔ رباس متاسف ہو گیا، ان کے گرد بازو پھیلاتا دلاسا دینے لگا۔ ماہد خان سے آپ خود بات کریں، کھانے پر بلائیں نا ایقان کو، اس نے مشورہ دیا۔ سب کر کے دیکھ لیا، وہ آتی ہی نہیں ہیں، کال پر بات کر لیتی ہے اور اب تو وہ بھی کم کرتی ہے۔ مورے گل نے افسردگی سے گہرا سانس بھرا۔ خیر، مجھے بھابھی ماں کو یہ سامان بھیجنا تھا، جا کر دے سکتے ہو، اور ہو سکے تو ماہد سے بات بھی کر لینا۔ مورے گل نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اپنے پاس پڑا شاپر اسے تھما دیا۔ وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ ضرور جا سکتا ہوں، ماہد خان سے کیوں، ایقان سے ہی مل کر بات کروں گا، بہت نخرے کرنے لگی ہے وہ، پوچھوں گا اس سے۔ وہ مسکرا کر بات مذاق میں اڑا گیا۔ مورے گل بھوکلا گئی۔ بیٹا، وہاں عورتوں سے نہیں ملنے دیتے، خیال رکھنا، ایقان سے ملنے کی ضد مت کرنا۔ مورے گل حواس باختگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ کیسے عجیب خاندان میں دے دیا مورے گل، بہن ہے چھوٹی میری، ملنا بھی منع ہو گیا کیا اب؟ خیر، میں آپ کی بھابھی ماں سے ہی مل کر آ جاؤں گا۔ رباس کا دماغ گھوم گیا، مگر وہ مورے گل کے لحاظ میں خاموش ہو گیا۔ وہاں سے سیدھا مردان خانے میں بیٹھے خانزادہ کے سر پر پہنچا۔ وہ ادب خان سے کوئی ضروری بات ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کے آنے پر ادب خان اٹھ کر چلے گئے۔ ایقان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کسی سے مل کیوں نہیں رہی؟ کیا شادی میں کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ پریشان سا باپ سے سوال کر رہا تھا۔ یہ بات تو عورتوں کو پتہ ہوگی، مگر سب کا یہی کہنا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے لگانا تھا چکر، بس یہاں ایک کام میں پھنس گیا ہوں۔ وہ کچھ پریشان سے بول رہے تھے۔ رباس انہیں خفگی سے دیکھنے لگا۔ آپ کے مسائل حویلی کی بیٹیوں سے بڑھ کر ہیں کیا؟ شادی کے بعد وہ آ نہیں رہی، نہ ہی مل رہی ہے، اور کسی کو وجہ تک نہیں معلوم۔ آپ کو جا کر خٹک حویلی والوں سے سوال کرنا چاہیے۔ وہ ناراض ہوا۔ خانزادہ اس کی بات پر بے ساختہ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ معاملات میں وہ حد سے زیادہ حساس تھا۔ میں چکر لگاؤں گا، یہ بات ایسی تھی کہ بچیوں کا ڈرائیور بخش خان اس دن اچانک غائب ہو گیا تھا، پتہ کروایا تو اس کی لاش ملی ہے۔ اس دن ہمالہ اکیلی کالج گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے بروقت اورات کو بھیج دیا تھا۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ اب کوئی لڑکی اکیلی کالج نہ جائے کبھی، اور اسی لیے عیسیٰ الگ گھر میں شفٹ ہوا ہے، لڑکیاں وہیں رہیں گی تاکہ روزانہ حویلی آنا جانا نہیں کریں۔ مجھے لگتا ہے پھر سے ہاشم خان اپنی نیچ حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ خانزادہ دانت پر دانت جما کر غصے سے بول رہے تھے۔ رباس دھک سے رہ گیا۔ اور تھینک گاڈ ہمالہ محفوظ ہے، یہ تو واقعی غلط حرکت ہے۔ اوکے، آپ فکر نہیں کریں، ایقان کا معاملہ میں ہینڈل کر لیتا ہوں، جا رہا ہوں وہاں۔ مورے گل نے کوئی سامان بھجوانا تھا۔ ماہد خان سے میں بات کر لوں گا کہ ایقان کو ملوانے لائے۔ رباس نے باپ کو تسلی دی۔ خانزادہ کے سر سے بوجھ سا اترا تھا۔ ٹھیک ہے، طریقے سے بات کرنا۔ سنا ہے ماہد خان الٹے دماغ کا لڑکا ہے، خانزادہ نے اسے ہدایت دی۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے زنان خانے پہنچا اور مورے گل سے سامان لیتا سب سے مل کر روانہ ہو گیا۔ ارادہ خٹک حویلی میں سامان دے کر وہیں سے شہر
جانے کا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ خٹک حویلی میں جا رہا تھا اور وہ بھی بنا بتائے جا رہا تھا۔ اور جاب کیسی جا رہی ہے؟ ایاد کے سامنے چائے اور دوسرے لوازمات رکھتے ہوئے اورات نے پوچھا۔ کالج کی جاب چھوڑ دی ہے، یونی جوائن کروں گا 3 دن بعد۔ ایاد خان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اورات چونک گیا۔ او گڈ، بیسٹ آف لک۔ اسٹوڈنٹ تو خوش ہوں گے تم جیسے ناکارہ ٹیچر کے جانے سے۔ اورات نے ایک پلیٹ میں کباب رکھ کر کیچپ اٹھایا۔ اور ریلی؟ ایاد نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ سب خوش تھے سوائے ایک اسٹوڈنٹ کے۔ کیا تم جانتے ہو تمہاری بہن جسے اس دن تم لینے آئے تھے، حمالہ داور خان، وہ میرے لیے رو رہی تھی؟ ایاد خان مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اورات سنجیدہ ہوا۔ اس کا نام مت لو ایاد خان، اب وہ تمہاری اسٹوڈنٹ نہیں رہی۔ وہ یکدم سنجیدگی سے بولا۔ سوری، میں بس بتا رہا تھا کہ وہ میرے جانے پر رو۔ ایاد کندھے اچکا کر بول رہا تھا۔ جب وہ پلیٹ زور سے ٹیبل پر رکھتا اسے درمیان میں روک گیا۔ اس کا دل چھوٹا ہے، وہ گھبرا جاتی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ تم اس کے فیورٹ ٹیچر ہو خان۔ اور آج جانے کیوں ایاد کی مسکراہٹ پر تپ رہا تھا۔ یار میں نے ایسا کب کہا؟ بٹ یہ تو سچ ہے، میں ان سب کا ٹیچر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری فیملی کی باقی 2 لڑکیوں نے باقی اسٹوڈنٹ کی طرح رسپیکٹ شو نہیں کی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، بٹ سب اسٹوڈنٹ نے بیسٹ وشز دی۔ صرف حمالہ داور تھی جس نے مخلصی سے مجھے گڈ بائی کہا اور روتے ہوئے بیسٹ وشز بھی دی۔ ایاد کو بے ساختہ حمالہ کی روتی آنکھیں یاد آئیں جب وہ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو کر اسے ایسے اللہ حافظ کہہ رہی تھی جیسے پرانے ساتھی بچھڑ رہے ہوں۔ ایاد خان کو اس پر تب بھی ہنسی آئی تھی، مگر وہ کنٹرول کرتا ہولے سے اس کا سر تھپ تھپا گیا تھا۔ اسے اب بھی وہ سب یاد کر کے ہنسی آ رہی تھی۔ خان اورات نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کی مسکراہٹ دیکھی اور مٹھیاں بھینج کر ضبط کیا۔ ایاد خان، بہت خوش ہو لیا تم نے، بہت خوش ہو لیا تم نے۔ اس نے بیسٹ وش دی اور گڈ بائی کہہ دیا۔ سو اب تم اس کا نام مت لو بار بار، میرے خاندان کی لڑکیوں کا نام لینے کی اجازت کسی کو نہیں، تمہیں بھی نہیں۔ اورات نے اس بار کچھ زیادہ سنجیدہ صورت بنا کر کہا۔ اوکے سوری، مجھے خیال نہیں آیا۔ ایاد نے فوراً معذرت کی۔ اورات سر جھٹک کر کباب کھانے لگا۔ موڈ خراب ہو چکا تھا۔ حمالہ کیوں ایاد کے لیے روئی؟ اس کی نظر میں علیحہ اور عثمان نے ٹھیک کیا تھا کہ جذباتی نہیں ہوئی، مگر حمالہ نے کیوں ایسا کیا؟ سیریس کیوں ہو گئے ایاد؟ سیریس کیوں ہو گئے اورات؟ سوری، میں نے بس بات کی تھی۔ آئی نو برا لگا ہوگا، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ایاد کو محسوس ہوا کہ اورات کو اس کا حمالہ کا نام لینا برا لگا ہے۔ وہ معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، یہ بتاؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ مجھے گاڑی بدلنی تھی، نیو ماڈلز آئے ہیں کیا تمہارے پاس؟ اورات سر جھٹک کر بات بدل گیا۔ اسے اس ٹاپک پر بات کرنا ہی برا لگ رہا تھا۔ ایاد سے یہاں وہاں کی باتیں کر کے وہ اس بات کو فی الحال سائڈ پر رکھ گیا۔ ایاد اس کے مزاج میں تبدیلی محسوس کر کے جلدی وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی ایاد گیا اس نے علیحہ کو کال ملا لی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ علیحہ کی کال پر چہک کر اس کی کال پر بول رہی تھی۔ اورات بہن کی آواز سن کر کچھ مدھم ہوا اور نرمی سے جواب دینے لگا، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ وہ اپنی پیشانی سہلاتا اس سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں سب ٹھیک ہیں، علیحہ مسکرا کر بولی۔ علیحہ میری بات غور سے سنو اور اپنے ساتھ باقی دونوں کو بھی کہہ دینا، تم لوگ پڑھنے جا رہی ہو تو پڑھائی کرو، ضرورت نہیں ہے ٹیچرز کے لیے آنسو بہائے جائیں اور ایموشنل ہوا جائے۔ تم لوگوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے چاہے کوئی بھی پڑھائے، اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو۔ مجھے دوبارہ ایسی بات پتہ چلی تو میں خانی مورے سے بات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ اچانک ہی سنجیدگی سے بولتا علیحہ کو سمجھانے لگا۔ علیحہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کالج میں پوری کلاس نے اس کا حمالہ کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ ایاد خان کے جانے پر روئی تھی، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ خان اورات کو یہ بات کس نے بتائی؟ جی لالا، ہم تو بالکل ایموشنل نہیں ہوئے، وہ ہکلا کر بولتی۔ اسے یقین دلانے لگی، میں تمہاری بات نہیں کر رہا علیحہ، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں تم اچھے سے جانتی ہو، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہ سنوں۔
خانی مورے کی سختی سے پھر تم سب واقف ہو، سمجھا دینا۔ وہ سختی سے بولتا کال کاٹ گیا۔ جسے پیغام بھیجنا تھا وہ بھیج چکا تھا، اور حمالہ کے بارے میں وہ ویسے بھی سنتا رہتا تھا کہ اس کی خانی بیگم سے جان جاتی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنی فیورٹ کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ وہاں علیحہ حواس باختہ سی بھاگ کر حمالہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ حمالہ پاؤں جھلاتی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ حمالہ کی بچی، کالج میں اتنا ڈرامہ کر کے تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہو، لیکن وہاں اورات لالا اتنے غصے میں ہیں۔ علیحہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولتی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ہیں کیا مطلب، کیوں؟ حمالہ بری طرح گھبرا گئی۔ یار تم جو سر عیاد کے لیے رونا دھونا کر کے آئی ہو نا، اس کی خبر ہو گئی ہے اورات لالا کو۔ خاص پیغام بھیجا ہے تمہیں۔ تم اگر سدھری نہ تو وہ خانی مورے کو بتا دیں گے کہ ہمیں سیدھا کر کے رکھیں، اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے خانی مورے کتنی سختی کرتی ہیں، اورات لالا کے کہنے پر تو اور بھی زیادہ نظر رکھیں گی۔ علیحہ کے بتانے پر حمالہ کا رنگ اڑ گیا، شرمندگی الگ ہونے لگی۔ لالا کو میری رونے والی بات کس نے بتائی؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ناول کا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں، بٹ لالا بہت غصے میں تھے۔ تم جانتی ہو ان کو بہت برا لگتا ہے یہ سب۔ تم ہماری اسٹڈی چھڑواؤ گی؟ کیا ضرورت تھی سب کے سامنے سر عیاد کے لیے رونے کی؟ علیحہ اس پر بھڑک رہی تھی۔ میں پتہ نہیں کیسے ایموشنل ہو گئی۔ وہ واقعی بیسٹ ٹیچر تھے علیحہ، اور کچھ نہیں۔ اورات لالا بہت کھڑوس ہیں، اتنی سی بات پر کون غصہ کرتا ہے؟ حمالہ کو شرمندگی سے رونا آ رہا تھا۔ پہلے ہی کالج میں سب کے درمیان اس کا بہت تماشا بن چکا تھا۔ اس پر نئی خبر کہ اورات بھی اس سے واقف ہو گیا ہے۔ آئندہ مت کرنا ایسا۔ اف میں پہلے ہی پریشان تھی، اب یہ نئی بات۔ لالا تو بات ایسے کرتے ہیں انسان ڈر ہی جاتا ہے۔ علیحہ منہ بنا کر بولتی بیڈ پر باہیں پھیلا کر گر گئی۔ پریسا آنی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کیف جاب ہولڈر اور ویل سیٹل ہے، سب سے بڑے بھائی ہیں۔ آنی کے آخر کب تک میرے لیے بٹھائے رکھیں گی؟ علیحہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ حمالہ اس کی شادی کا سوچ کر مسکرانے لگی۔ تم کیوں خوش ہو رہی ہو؟ ہٹو، میری بازو سن ہو رہی ہے۔ علیحہ نے جھٹکے سے بازو کھینچا۔ حمالہ کا سر بیڈ پر جا لگا۔ وہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی۔ سنو، تم بھی اکان کی طرح شادی کر لو، اورات لالا سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں بھی اچھا رشتہ آتے ہی شادی کر لوں گی، اور عثمان تو رہتی ہی شہر میں ہے۔ وہ سمجھداری سے مشورہ دے رہی تھی۔ علیحہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب اور کتنے دن بستر پر پڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ نقصان تو میرا بھی ہوا ہے۔ تم کس خوشی میں اتنا شوق منا رہی ہو؟ ماہد مسلسل کچھ دن سے اکان کو بستر پر پڑا دیکھ کر اکتا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اس نے حکم صادر کیا۔ جی۔ اکان اپنا دل مار چکی تھی۔ مشینی انداز میں سر ہلا کر اٹھی اور چادر نما دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ سنو ذرا، اپنا حلیہ بھی درست کر لو، اب عجیب باسی شکل بنائی ہوئی ہے۔ زندگی تو تم میری خراب کر چکی ہو، اب موڈ تو خراب نہ کیا کرو۔ وہ اسے روک کر تپے تپے لہجے میں بول رہا تھا۔ اکان سر ڈال کر کھڑی رہی، پھر سر ہلا کر کپڑے بدلے اور کچن میں چلی گئی۔ خان رباز گلے جان کے پاس بیٹھا تھا۔ گلے جان نے اس کی مہمان نوازی کے لیے لوازمات سے میز بھر دی۔ اکان ٹھیک ہے، چکر نہیں لگایا اس نے؟ گھر والے سب منتظر ہیں، رباز نے باتوں باتوں میں اکان کے بارے میں دریافت کیا۔ گلے جان نظریں چرا گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، کہوں گی چکر لگا لے۔ ماہد خان بس اسے لیے گھومتا پھرتا رہتا ہے، حویلی میں تو کم ہی ٹکتے ہیں، گلے جان ڈھیلے لہجے میں بول رہی تھی۔ رباز نے ابرو چڑھائے۔ ہاں وہ شاید ڈیرے پر ہے۔ ماہد خان کہاں ہے؟ ہاں شاید وہ ڈیرے پر ہے۔ ابھی گلے جان کوئی معقول بہانہ بناتی کہ حویلی میں ماہد خان کی گرجدار آواز گونجی۔ رباز نے ٹھٹک کر گلے جان کو دیکھا۔ شاید آ گیا ہے، کسی ملازم پر شاید چلا رہا ہے۔ گلے جان سمجھ گئی وہ پھر سے اکان پر بھڑک رہا ہوگا۔ بھوکلا کر رباز کے سامنے بات بنانے کی کوشش کرنے لگی، مگر خان رباز اب کھڑک چکا تھا۔ میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ وہ ان کے مزید سنے بنا جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ گلے جان دھک سے رہ گئی۔
دوسری جانب ماہد چائے بنوا کر اب تیاری کیے جانے کے لیے جا رہا تھا کہ ایقان تیزی سے چائے لے کر اس کے پاس پہنچی تو کمزوری اور نگاہت کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا، کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور چائے اچھل کر ماہد کے سفید لباس کو داغدار کر گئی۔ ایقان لرز کر فرش پر بکھرے کپ کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ یہ سب کیا ہے جاہل لڑکی، وہ پوری قوت سے دہاڑ رہا تھا۔ وہ سہم کر کپ کپاتے ہاتھوں سے زمین پر بکھری کرچیاں سمیٹنے لگی۔ مم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھسل گئی، وہ ہکلا کر وضاحت دیتی ایسے خوفزدہ تھی جیسے ابھی سانس کھینچ لی جائے گی۔ وہ اپنا داغدار لباس دیکھ کر متنفر نظروں سے سامنے بیٹھے نازک وجود کو گھورنے لگا۔ غلطی سے؟ تم بس ایک ڈرامے باز لڑکی ہو۔ یہ تم شہر سے پڑھنے والی لڑکیوں کا مسئلہ ہی یہی ہے، انہیں ہر وقت گھٹیا رومانس کی پڑی رہتی ہے۔ تم نے اب بھی وہی گھٹیا حرکت کی میرے قریب آنے کے لیے، وہ ذلت آمیز لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ایقان پتھرائی نظروں سے سامنے کھڑے مرد کو دیکھنے لگی جو اس کا محرم تھا مگر اسے ذلیل کرنے اور اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میری تربیت ایسی گری ہوئی نہیں ہے، وہ ذلت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ دبا دبا احتجاج کرنے لگی۔ وہ جو اپنا لباس دیکھتا پلٹ کر جا رہا تھا اس کے الفاظ پر رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تمسخر سے بولتا قدم بڑھا کر اس کے قریب پہنچا۔ وہ خوف سے پیچھے ہونے لگی مگر اچانک ہی وہ اس کے زمین پر کرچیاں سمیٹتے ہاتھ پر اپنے شوز رکھ کر پوری شدت سے مسل گیا۔ میرا ہاتھ خدا کے لیے چھوڑ دیں، وہ تڑپ کر چیختی ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ تکلیف کی شدت سے ناکارہ ہونے کو تھا۔ وہ بےرحمی سے اس کے ہاتھ پر شوز رکھے جھک کر اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا۔ آئندہ میرے سامنے زبان مت چلانا، کوشش بھی مت کرنا جواب دینے کی۔ تم اور تمہارا خاندان کتنا گھٹیا ہے میں سب جانتا ہوں، 2 ٹکے کے لوگ ہو، منتوں سے تمہیں میرے سر پر سوار کیا ہے، یہ ہے تمہاری اوقات۔ وہ سرد نوکیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ ماہد خان! اپنے پیچھے ابھرتی اچانک دھاڑ پر اس نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا۔ سامنے خان رباز سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ موجود تھا۔